فاروق اور محمد انور حاضر ہیں۔ آج جمعہ مارچ کی 18 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ گزشتہ جمعے کو شمالی جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی سے اب تک 6548 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ فوکوشیما کے بجلی گھر میں جوہری ایندھن ٹینک کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جمعے کے روز بھی جاری رہیں، اور ٹوکیو میں جمعے کے روز ین کی قدر تیزی سے نیچے آئی اور حصص قیمتوں نے بھرپور انداز میں سنبھالا لیا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے محمود ملک۔ جاپان کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعے کو شمالی جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی سے اب تک 6548 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے، جو سن 1995 کے عظیم ہانشن زلزلے کی 6434 ہلاکتوں سے زیادہ تعداد ہے۔ پولیس کے مطابق 10,354 افراد لاپتہ ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ متعدد افراد کی گمشدگی کی اس لیے اطلاع نہیں دی گئی کہ تباہی میں پورے کے پورے خاندان مٹ گئے ہیں۔ میاگی پریفیکچر میں 3860 افراد کے ہلاک اور 2252 کے لاپتہ ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ ایواتے پریفیکچر میں 2040 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے اور 4253 لاپتہ ہیں۔ فوکوشیما پریفیکچر میں اب تک 592 افراد ہلاک اور 3844 لاپتہ ہیں۔ دریاسنا جاپان کے زلزلے سے متاثرہ شمال مشرقی خطے اور مشرقی خطے کی تقریباً 2000 عارضی پناہ گاہوں میں جمعرات کی شام تک پناہ گزین افراد کی تعداد 2,85,000 سے زائد تھی۔ NHK نے تمام پریفیکچروں کی حکومتوں سے ان کے علاقوں میں مقیم پناہ گزینوں کے اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ متاثر ہونے والے میاگی پریفیکچر میں 1,66,000 بے گھر شہری 1,000 کیمپوں میں مقیم ہیں۔ یہ تعداد بے گھر ہونے والوں کی کل تعداد کا تقریباً 60% ہے۔ فوکوشیما اور ایواتے میں سے ہر ایک پریفیکچر میں پناہ گاہوں میں مقیم افراد کی تعداد 47 سے 48 ہزار ہے۔ گزشتہ جمعے کو آنے والے تباہ کن زلزلے اور سونامی کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے، تاہم یہ اب تک غیر واضح ہے کہ متاثرہ افراد اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کب سے کر سکیں گے، کیونکہ عارضی پناہ گاہوں میں ان کا قیام طویل ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے زلزلے اور سونامی سے جاپان کے کئی حصوں میں اس قدر ہولناک تباہی ہوئی ہے کہ لاپتہ افراد کا سراغ تک ملنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ سڑکیں تباہ ہو جانے کے سبب چند علاقوں میں بھاری مشینری کا پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں ہاتھوں سے ملبہ ہٹا رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے، کیونکہ بہت سے افراد کے لاپتہ ہونے کی اس وجہ سے اطلاع نہیں دی جا سکی کہ اطلاع دینے والا باقی ہی نہیں بچا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 6,500 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جن میں سے جمعے کی صبح تک محض 2,820 کی شناخت ہو پائی تھی۔ اور سامعین، اب اسی موضوع پر تبصرہ سماعت فرمائیے۔ شمال مشرقی جاپان میں عظیم زلزلے اور سونامی کو آئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ جاپان ان آفات سے کیا سبق حاصل کر سکتا ہے اور قوم اپنے مستقبل کے لیے کیا کر سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے جاپان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر جناب جتسورو تیراشیما سے بات چیت کی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے جاپانی لوگوں، حتیٰ کہ ٹوکیو کے لوگوں میں بھی یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ تابکاری بہت وسیع علاقے میں پھیل جائے گی، تاہم اس وقت پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ فوکوشیما نمبر 1 جوہری پلانٹ کی موجودہ صورتحال چرنوبل پلانٹ کے حادثے جتنی خطرناک نہیں ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ فوکوشیما کی موجودہ صورتحال کے مطابق فوری طور پر اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے نیوٹرون ریڈیشن جیسے تابکار مادے وسیع علاقے میں پھیل جائیں گے۔ سب سے پہلے جناب تیراشیما مستقبل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاپان کو مستقبل کے لاہے عمل کا جلد اعلان کرنا ہوگا، مثلاً تعمیر نو کے منصوبوں وغیرہ کے ذریعے کچھ آس اور امید دلاتے ہوئے لوگوں کو راہ دکھانی ہوگی، بصورت دیگر لوگ بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بجلی مہیا کرنے کی پالیسی سمیت جاپان کو بڑی حد تک اپنی توانائی پالیسی کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ جاپان کی توانائی کے بنیادی رہنما اصولوں پر گزشتہ برس جون میں نظر ثانی کی گئی تھی۔ ان رہنما اصولوں کے تحت جاپان کو جوہری پیداوار پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا تھی، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے کم اخراج کے باعث جوہری بجلی کو ماحول دوست قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب زلزلے نے نہ صرف جاپان کو اپنی توانائی پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا،
बल्कि इसके साथ साथ जापान को पूरे समाजी ढांचे पर नजरसानी करना होगी, यानी पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। 1923 में आने वाले कांतो के अजीम जलजले का मैग्नीट्यूड 7.9 था और इस जलजले ने 1 लाख अफराद की जान ले ली थी। इसके फौरन बाद जापान के पहले जदीद शहर के मंसूबे के तहत टोक्यो की तामीर नौ की गई। गुज़िश्ता हफ्ते के जलजले ने बहरुल काहिल के साहिल पर मौजूद बड़े शहरों को हिलाकर रख दिया है और वक्त आ गया है कि जापान आफात से बचाव और मकामी सनतों से मुतल्लिक बुनियादी रहनुमा उसूलों पर भी नजरसानी करे। तीसरी अहम चीज मवासलाती निजाम है। आजकल के मवासलाती निजाम का ढांचा 1995 के अजीम हानशीन जलजले या कांतो के अजीम जलजले के जमाने से बहुत मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता हफ्ते के जलजले और सुनामी के बायस मोबाइल फोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तहम ट्विटर ने मवासलात के एक अहम जरिए के तौर पर काम किया। इस तरह की सूरत हाल में गैर मुसद्दिका इतलात इधर उधर फैल जाती हैं जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। जापान में 24 घंटे खुले रहने वाले तकरीबन 40,000 जनरल स्टोर हैं, जिन्होंने जलजले और सुनामी के बाद भी मुअस्सर तरीके से अपना काम जारी रखा। ये स्टोर मुआशी राब्तों के अक्कास हैं। जलजले और सुनामी ने हमें अपने पूरे समाजी निजाम पर नजरसानी करने का मौका दिया है और ये सोचने पर मजबूर किया है कि अगर एक कुदरती आफत भरपा हो जाए तो किस तरह के निजाम से किस तरह की कारकर्दगी दरकार होगी। ये खबरें NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की उर्दू सर्विस से शॉर्ट वेव्स के 49 मीटर बैंड में 6200 किलोहर्ट्ज पर और बाद अज़ां शिमाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मीडियम वेव्स 900 किलोहर्ट्ज पर नशर की जा रही हैं। जलजले से मुतासरा फुकुशिमा नंबर 1 बिजली घर में इस्तेमालशुदा जोहरी ईंधन को जखीरा करने वाले हौज के दर्जा हरारत को ठंडा करने की कोशिशें जलजले को एक हफ्ता गुजरने के बाद जुमे के रोज भी जारी रहीं। जुमे के रोज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों ने दूसरे रोज भी रिएक्टर नंबर 3 पर पानी गिराया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने आग बुझाने वाली गाड़ियों के जरिए रिएक्टर पर पानी फेंका। दरअसल मुतासरा जोहरी बिजली घर चलाने वाली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी रिएक्टरों को ठंडा करने के निजाम के लिए बिजली की फराहमी की बहाली की अंतहक कोशिश कर रही है ताकि रिएक्टरों से तापकारी का अखराज रोका जा सके। जोहरी बिजली घरों में हंगामी जरूरत के लिए रखे गए जनरेटरों के नाकारा होने के बायस ठंडक का निजाम बेकार हो गया है। रिएक्टर और इस्तेमालशुदा जोहरी ईंधन के टैंकों को ठंडा करने की अनथक कोशिशें जारी हैं। हुकूमत जापान का कहना है कि फुकुशिमा के नंबर 1 जौहरी बिजली घर में रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बिजली की फौरी फराहमी इंतहाई जरूरी होने के बावजूद बैरूनी जरिए से फराहमी मुमकिन नजर नहीं आती। जापान की जौहरी और सनती तहफ्फुज की एजेंसी ने जुमे के रोज बताया कि रिएक्टर नंबर 1 और 2 तक तार पहुंचाने का काम हफ्ते को मुकम्मल होने की तवक्को है, जबकि तीसरे और चौथे रिएक्टरों तक तार बिछाने का काम इतवार को मुकम्मल हो सकता है। ताहम एजेंसी ने बताया कि नुकसान ज़दा तनसीबात के महफूज होने की तस्दीक में अभी कुछ वक्त लगेगा। 11 मार्च को आने वाले जलजले और सुनामी से जौहरी बिजली घरों को बिजली की फराहमी और हंगामी जरूरत के लिए रखे गए जनरेटर तबाह हो गए थे। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेप्को का कहना है कि फुकुशिमा नंबर 1 एटमी बिजली घर के तीसरे रिएक्टर पर पानी फेंकने के बाद तापकारी शौक की शिद्दत में मामूली कमी आई। कंपनी की फुकुशिमा दफ्तर ने जुमे की सहपहर मस्कूरा रिएक्टर से शिमाल मगरिब में तकरीबन 500 मीटर के फासले पर तापकार शौक की शिद्दत की पैमाइश की। पावर सप्लाई कंपनी का कहना है कि पानी फेंकने की कार्रवाई के आगाज से कल दिन के 1:50 पर मस्कूरा शिद्दत 3484 माइक्रो सीवर्ट्स थी फी घंटा थी, जो पानी फेंकने जाने के बाद थोड़ी देर बाद सपहर 2:50 पर 3339 रह गई। ताहम कंपनी के दफ्तर ने एहतियातन कहा है कि किसी फैसले पर पहुंचने से कबल उसे इस मामूली कमी का बगौर जायजा लेने की जरूरत है। ये खबरें NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान में शदीद जलजले और सुनामी के तनाजुर में G7 ममालिक के मालियाती सरबराहों ने करेंसी मंडी में मरबूत मदाखलत पर इत्तफाक किया है। जापान के मालियाती हुक्काम ने यन की कदर में इजाफे को रोकने के लिए फौरी इकदाम करते हुए जापान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से यन बेचकर डॉलर की खरीदारी शुरू कर दी। अलसुबह टेलीफोन पर किए गए एक हंगामी इजलास में G7 के दीगर अरकान ने भी अपने अपने ममालिक की करेंसी मंडियों में इसी तरह के इकदाम पर इत्तफाक किया, क्योंकि यन की कदर में तेजी से इजाफे से आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं।
اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں G7 ممالک نے کہا کہ وہ جاپان کی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے کرنسی منڈیوں کو مستحکم بنانے کے لیے مربوط انداز میں مداخلت کریں گے۔ اس طرح یہ سن 2000 کے بعد سے صنعتی ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے پہلی مربوط مداخلت ہے۔ واضح ہے کہ سن 2000 میں ان ممالک نے یورو کی قدر میں کمی کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے تھے۔ جاپان کے وزیر مالیات یوشیہیکو نودا نے کہا کہ زر مبادلہ کی شرح میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ سے عالمی معیشت اور مالیاتی منڈیوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ G7 ممالک آئندہ بھی تعاون جاری رکھیں گے۔ ٹوکیو میں جمعے کے روز ین کی ڈالر میں قدر تیزی سے نیچے آئی اور حصص قیمتوں نے بھرپور انداز میں سنبھالا لیا۔ یہ تبدیلی G7 ممالک کی جانب سے جاپانی سکے کو مستحکم کرنے کے لیے مربوط اقدامات کرنے پر متفق ہونے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ گزشتہ روز ین کی قدر ایک موقع پر 76.25 ین فی ڈالر ہو گئی تھی، جو نیا بلند ترین ریکارڈ ہے۔ سابقہ ریکارڈ تقریباً 16 سال پہلے قائم ہوا تھا۔ جاپانی حکومت نے فوری اقدام کے طور پر ٹوکیو زر مبادلہ منڈی میں ین بیچ کر ڈالر کی خریداری شروع کر دی۔ جمعے کو مقامی وقت سپہر 5 بجے ڈالر کے بھاؤ 81.69 سے 7.1 ین چل رہے تھے، جو جمعرات کے بند بھاؤ سے 2.48 ین زیادہ ہیں۔ ٹوکیو حصص منڈی میں کاروبار شروع ہوتے ہی تمام اقسام کے حصص کی قیمتوں میں سنبھالے کا سلسلہ چل نکلا اور نکے اوسط جمعرات کے بند بھاؤ سے 244 پوائنٹ یعنی 2.72% بہتر ہو کر 9206 پر بند ہوا۔ منڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ G7 ممالک کی جانب سے ین کی قدر میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے مربوط اقدامات پر اتفاق کے نتیجے میں منڈی نے اطمینان کا سانس لیا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرمایہ کار بدستور محتاط ہیں، کیونکہ انہیں زلزلے کے جاپانی معیشت پر منفی اثرات اور فوکوشیما میں ایٹمی بجلی گھر کو پہنچنے والے نقصان کے معاملات پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں لیبیا کے اوپر نو فلائی زون کے قیام اور قذافی کی افواج کے حملوں سے شہریوں کو بچانے کے لیے فوجی کارروائی کی توثیق کی گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے 10 ممالک میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس شامل تھے، جبکہ سلامتی کونسل کے 2 مستقل ارکان چین اور روس اور دیگر 3 ممالک نے فوجی کارروائی کے مؤثر ہونے پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے ایک بیان میں کہا کہ مذکورہ قرارداد شہریوں کے تحفظ کے لیے درکار ضروری اقدامات کی اجازت دیتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لیبیا کے وزیر خارجہ موسیٰ کوسا نے تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر روکتے ہوئے مخالف فوجوں کے ساتھ جنگ بندی کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جناب کوسا نے یہ اعلان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری کے بعد جمعے کے روز دارالحکومت طرابلس میں کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت فوجی کارروائی کی تیاری کرنے پر امریکہ اور یورپی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لیبیا کی خود مختاری کے خلاف ہے اور اس سے ملک کے عوام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ گزشتہ جمعے کو شمالی جاپان میں آنے والے شدید ترین زلزلے اور سونامی سے اب تک 6548 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ فوکوشیما کے بجلی گھر میں جوہری ایندھن ٹینک کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں آج جمعے کے روز بھی جاری رہیں اور ٹوکیو میں جمعے کے روز ین کی ڈالر میں قدر تیزی سے نیچے آئی اور حصص قیمتوں نے بھرپور انداز میں سنبھالا لیا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔